السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو اے ایمان والوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. ناظرین اکرام، درود شریف پڑھنا وہ افضل عمل ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں. آج ہم یہاں میٹرو ون نیوز کی سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں موجود ہیں. آپ کی اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سعدیہ معین آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنات سے متعلق ہے. اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہماری جو اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نوشین کامران، آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس ثنا خوانی کے لیے جو موجود ہیں جویریہ، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت اور عقیدت کے نذرانے پیش کریں گی. ناظرین اکرام، اس پروگرام کی باقاعدہ ابتدا اللہ کے مبارک نام سے یعنی حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. جی جویریہ، آپ کیا سنیں گے؟ تیری شان امان والا اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیری شان کیسے کروں بیان، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. تیرے نام پر صدا ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. کبھی شان لطف عطا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی شاخ دل کی ادا میں تو، کبھی شاخ دل کی ادا میں تو ہے. یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، بڑا خوبصورت انداز بارگاہ الہی میں محبت اور عقیدت کا تحفہ پیش کیا گیا. ناظرین اکرام، اتنے سارے رمضان اور ہمارا ساتھ، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا اور رہتا. جتنا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں رمضان عطا کیا، پورے 30 روزے ہیں، 29 ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہر روز آپ کے لیے اپنی نئے اسلامک اسکالرس کو مدعو کرتے ہیں. روزانہ نئی ثنا خواں ہوتی ہے
تاکہ ہم بہت کچھ اچھا، بہت کچھ ایسا جامع آپ کے لیے پیش کر سکیں، جامع چیز کے ہمیں سننے میں بھی بہت مزہ آئے، پڑھنے میں بھی مزہ آئے اور ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ بات کریں گے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن میں موجود ہیں، قرآن کی صفات میں موجود ہے، ہر چیز اللہ نے بہت واضح فرما دی۔ اس بارے میں مزید معلومات لیں گے اپنی پروفیسر صاحبہ نوشین کامران جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کیا کہیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے والے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک ایک بار بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا یعنی کہ ایک بار درود پڑھنے پر ہمیں اتنے زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ ملتے۔ تو جب یہ رمضان المبارک کا ہم کو مہینہ ملا ہے، بابرکت مہینہ، اور اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ نفل کا ثواب جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے اور فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود و پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ آپ کے سوال کا جواب کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرنا ہم مومنین میں سے کسی کی بس کی بات بسارت جسارت نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، لیکن ایک صحیح جو ہے جو ہم نے یہاں میٹرو ون کے حوالے سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، تو ہم یہ یہاں پر بس ایک صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند الفاظ تعریفی کلمات اپنی زبانوں سے بھی، گناہ گار زبانوں سے بھی ادا کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور دریافت کی کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہی سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اور اس نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیجئے، آپ چاہے کسی بھی شعبے میں دیکھ لیجئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مجسم، کمپلیٹ، مکمل، ہر جگہ مکمل پائیں گے۔ کہیں بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ادھوری تصویر یا ادھورا کام نہیں چھوڑا کہ جس سے ہمیں لگے کہ یہاں پر تو یہ نامکمل ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ جو تصویر ہے وہ مکمل پائی جاتی ہے۔ اگر آپ باپ کی حیثیت سے ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تاریخ کو، تو ایک مکمل والد کی حیثیت سے، ایک شفقت بھرے، ایک محبت بھرے، ایک نصیحت آمیز لہجے میں بھی بات کر رہے ہیں، ایک شفقت بھرے لہجے میں بھی بات کر رہے ہیں، ایک سمجھانے کی حیثیت سے بھی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک استاد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، صفا کا چبوترا جو ہے وہ سجا ہوا ہے اور صحابہ کرام پروانوں کی مانند جمع ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شمع کی مانند وہاں موجود ہیں، اور صحابہ آپ کی باتوں کو ہمتن گوش ہیں آپ کی باتوں پہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرامین جاری کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک استاد کی حیثیت سے اتنی محبت اور اتنی شفقت اور اس طریقے سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے کہ اگر آج کا استاد اس کو فالو کرے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جو ناقص سے ناقص بھی ایک اسٹوڈنٹ یا شاگرد ہے ذہن رکھنے والا، تو وہ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے سمجھ نہیں سکتا، بالکل صحیح، کیونکہ وہاں پر تو تمام لوگ پڑھے لکھے موجود نہیں تھے، کچھ لوگ پڑھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے موجود تھے کہ جن کو تعلیم سے کوئی رغبت نہیں تھی یا تعلیم سے کوئی ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات سمجھاتے تھے تو وہ ایسی ہوتی تھی کہ جو آج تک احادیث بیان کی ان لوگوں نے، ان لوگوں کے ذریعے احادیث ہمارے سامنے آئیں، ان لوگوں کے ذریعے روایتیں ہمارے سامنے آئیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے کہ جیسے موتیوں میں پروئی ہوئی کوئی مالا ہو،
کہ ہمارے سامنے سفید موتیوں جیسی کوئی مالا موجود ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں مسلسل، اور پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں، اور اگر اپنی زندگی پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس اخلاق کا فائدہ بھی ہماری زندگیوں پر اور ہمارے آنے والی نسلوں پر پڑے گا۔ لیکن اگر ہم صرف پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کو اپلائی نہیں کرتے، اپنے اوپر فالو نہیں کرتے، تو پھر اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں فائدہ جب ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سنت پر عمل کرنے والا آج کے دور سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1450 سال پہلے کا دور ہے، آج کے دور سے زیادہ میری سنت پر اس وقت عمل کرنے والا میرے قریب ہے، یا اس وقت سے زیادہ جنت کا مستحق ہے، جو مجھے دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا اور مجھے سن بھی نہیں رہا ہوگا، اور جو میری سنت کو صرف پڑھ رہا ہوگا یا اس نے کہیں احادیث میں دیکھا ہوگا اور اس پر عمل کر رہا ہوگا، تو وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہے آج سے زیادہ۔ یہی اخلاق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور اخلاق یہ ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلام تھے یہودی کے ہم، تو بڑا ظالم اور جابر یہودی تھا جو آپ کے ہاں آپ کا مالک تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رکھا تھا بلال حبشی نے، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو بیمار ہوئے، شدید ترین بخار میں تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہودی نے کہا کہ یہ سب چکی میں گندم رکھا اور کہنے لگے کہ یہ صبح تک مجھے پسا ہوا چاہیے، اور وہ منو گندم تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں گندم، یہ بلال حبشی سے ہی روایت ہے یہ حدیث بھی، تو میں گندم پیسنے کے لیے بیٹھا اور میری کمر میں اس قدر شدید تکلیف ہوئی بخار کی وجہ سے کہ میں جو ہے وہ واپس لیٹ گیا، اور سردی بھی تھی اور میں سو گیا۔ اور میں سو گیا، سونے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو نہ وہ گندم پسا ہوا تھا، اور وہ جو میرا مالک تھا اس نے میرے سر پہ سے چادر گھسیٹی اور مجھے سزا کے طور پر ایک کھلے میدان میں اور میری قمیص تک اتار کے کھلے میدان میں ٹھنڈ کی وجہ سے، وہاں جس طرح وہاں گرمی پڑتی ہے، جس طرح کی اس علاقے میں آج بھی گرمی پڑتی ہے، اسی طرح کی وہاں سردی بھی پڑتی ہے شدت کی، تو شدت کی سردی تھی، اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور چکی پیس رہا تھا، اور بخار میں جو ہے وہ مسلسل مبتلا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، وہاں سے گزر ہوتا ہے آپ کی سواری کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو اتنی ٹھنڈ میں، اور آپ کے پاس لباس بھی پورا مکمل موجود نہیں ہے۔ تو یہ بلال حبشی اپنا سارا واقعہ سناتے ہیں اور آپ سے فرماتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو دیکھا نہیں ہے پہلے، کہتے ہیں کہ آپ جائیے، یہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کام کر رہے تھے اور بخار تھا تو الفاظ بھی کچھ زیادہ صحیح ادا نہیں ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چلے گئے، آپ چلے گئے وہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دودھ کا ایک گرم پیالہ لے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے دوبارہ، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو دودھ کا گرم پیالہ پلایا، پلانے کے بعد ان کو ایک جگہ لٹایا، اور گھر سے جو رضائی لے کر آئے تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اڑائی، اور خود جا کر چکی پیسنا شروع کی۔ پھر حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ یہ چکی کیا آپ پیسیں گے؟ یہ اتنے ساری گندم کہنے لگے ہاں آپ لیٹ جائیے، میں یہ چکی جو ہے وہ پیس لوں گا، اور یہ عمل 3 روز تک مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر حضرت بلال حبشی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کون اللہ کے بندے؟ تب آپ نے بتایا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت فوری طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آ گئے، اور وہ ایمان بھی ایسا کہ جیسا کسی مومن کے پاس موجود نہیں۔ ناظرین اکرام، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ رمضان ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اس پورے رمضان۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ فاطمہ، ثنا خوانی کرتی ہیں۔ آئیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک محبت کا نذرانہ سنتے ہیں۔ جی جویریہ۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور ذوق طلب
معتبر چاہیے ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر ہوں میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرات مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرات مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور ذوق طلب معتبر چاہیے اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جن کی خاک حرم بھی ہے خاک شفا جن کی خاک حرم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور ذوق طلب معتبر چاہیے مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور ذوق طلب معتبر چاہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین اکرام بہت خوبصورت انداز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا ناظرین اکرام آج کا بہت ہی خوبصورت ٹاپک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ بات چیت کرنا ہے ہمیں لیکن کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو پروفیسر صاحبہ بڑے پیارا ہمیں بتا رہی ہیں ساری باتیں تو جہاں سے ہم سے سلسلہ توڑا تھا وہیں سے جوڑتے اخلاق حسنہ کے متعلق ہم کیا بات کر رہے تھے جی پروفیسر صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ صرف انسانیت کے لیے ہی نہیں تھے کیونکہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں اس لیے عالمین کا مطلب سمندر کے اندر سمندر کے باہر خشکی کے اوپر آسمانوں پر چلتے ہوئے پھرتے پرندے اڑتے پھرتے پرندے ان تمام جانوروں کے لیے بھی ان تمام مخلوقات کے لیے بھی جنات اور اس کے علاوہ جتنے بھی
اور جتنی بھی اور چیزیں ہیں سب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی میں کچھ مثالیں یہاں پیش کروں گی جو حدیث کے حوالے سے ہیں اور روایات کے حوالے سے ہیں. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہے اور اس وقت مسجد نبوی کا یہ نقشہ نہ تھا جو آج ہے. یقیناً آج بہت خوبصورت مزین اور بہت خوبصورت تعمیرات موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جس وقت میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے تو وہ خوبصورت لمحات آج موجود نہیں ہیں. بات ہے, صحیح وہ خوبصورت جب یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی جسم کا رواں کھڑا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں. تو جس وقت وہ وہاں خود موجود ہوتے ہوں گے تو اس وقت کیا عالم ہوتا ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے تنے سے جو ہے وہ اپنا پشت مبارک لگا کر اور جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے اور مجالس کیا کرتے تھے. تو حضور ممبر شریف جسے ہم کہیں گے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس درخت سے کھجور کی چھال اوپر ہوتی تھی اور نیچے درخت کا تنا ہوتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر یا پشت لگا کر اپنی درس دیا کرتے تھے. تو ایک بار ایک یہودی عورت وہاں پر تشریف لائی جو اس کے بعد وہ اسلام لا چکی تھی. اس سے قبل وہ یہودی تھی اور بعد میں اسلام لا چکی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کھردرے لکڑی کے تنے سے پشت لگا کر بیٹھتے ہیں اور یہ مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا, تو کیا ہی آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے لیے خوبصورت سا جو میں سمجھ سکتی ہوں کہ خوبصورت ہے تو وہ آپ کو ممبر بنوا دوں. اللہ اکبر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عقیدت اور محبت کو دیکھتے ہوئے اس کی بات کو منع نہیں فرمایا. تو اس نے ایک بڑا اپنی طرف سے بہت خوبصورت سا ممبر بنوا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً پیش کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے وہ پشت لگا کر خطبہ فرما رہے تھے تو عجیب ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی جانور زور زور سے رو رہا ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دائیں جانب دیکھا تو وہ کھجور کا پیڑ جو ہے وہ تنا تھا جس پہ پیڑ بھی باقاعدہ لگا ہوا تھا پورا, تو وہ اس قدر آوازیں نکال رہا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب جانے لگے تو وہ اس قدر رویا آنسوؤں سے اور اس قدر آواز نکالی سسکیوں سے کہ وہ 2 لخت ہو گیا, یعنی کہ 2 ٹکڑے ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ماجرہ دریافت کیا تو کہنے لگے آپ مجھ سے پشت لگا کر بیٹھتے تھے, اس سے بڑی سعادت اور کسی کی کیا ہو سکتی ہے. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج نئے ممبر پر تشریف فرما ہے تو یہ سعادت اس کے پاس چلی گئی. تو وہ درخت جو ہے وہ رو رہا تھا اور 2 ٹکڑے ہو گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آج میں تم پر پشت لگا کر بیٹھوں یا تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا ایک جنت میں تمہارے لیے ایک تم وہاں پر جو ہے وہ نشو و نما پاؤ اور وہاں پر تم وہاں پر پروان چڑھو. تو اس پر وہ خاموش ہوا. لیکن وہ 2 ٹکڑے جس طرح ہو گیا تھا پھر صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے اس کو وہیں مسجد نبوی میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا. اور اس کی سعادت دیکھیے, اس کی محبت دیکھیے اور اس لکڑی کے ٹکڑے کی محبت دیکھیے, یعنی کہ تنے کی, کہ وہ آپ سے کس قدر محبت کرتا تھا. یعنی کہ آپ کا اخلاق, آپ کی محبت, آپ کی عقیدت اور آپ کے جسم کا وہ لمس وہ جو ہے نہ پا کر کس قدر تڑپ اٹھا. تو یہ ایک لکڑی کا یہ ایک چیز کی بات میں نے آپ کو بتائی, یعنی بے جان چیز جو ہمیں بے جان دکھ رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے. اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے تو ایک چڑیا مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو ہے وہ اڑتی پھر رہی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ اسے دیکھا, پھر محسوس کیا کہ وہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہو. اپنا سر مبارک اٹھا کے پوچھا کہ کیا چاہتی ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چڑیا نے کہا کہ آپ کے صحابہ میں سے یا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے میرے بچے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ واپس میرے گھونسلے میں پہنچ جائے. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات. وہ ایک ماں کی محبت کا بھی یہاں پہ تذکرہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے درجات کو دیکھیں, اخلاق دیکھیں, پرندے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم بھی اس وقت آگے نہ بڑھایا اور اپنے صحابہ کی جو پیچھے لشکر تھا اس سے فرمایا کہ جس نے بھی
اس چڑیا کے چڑیا کے بچوں کو بچے اٹھایا لیے ہے، ہیں، ہاں، لیے ہیں، وہ بھی محبت سے لیے ہوں گے یقیناً یقینی صحابہ طور پہ تھے، چھوٹے چھوٹے سے۔ تو لیکن وہ واپس اس کو اس کے اپنے گھونسلے میں پہنچا دے، اللہ کیونکہ ایک اکبر، ماں جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہے۔ کیا تو حضور بات پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اس کو بچوں کو اس کے گھونسلے تک نہ پہنچا دیا، پھر وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ تو یہ کہانی ایک پرندے کی کہانی، وہ ایک بے جان چیز کا درخت کا میں نے تذکرہ کیا، اور یہاں پر ایک پرندے کا۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے، تو پھر میں سلسلہ وہیں سے جوڑ رہی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیوانہ وار ایک شخص آیا، جس کا 3 روز سے اس کا بیٹا جو ہے وہ گمشدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مجلس فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس کی شکل لکھ کر کہنے لگے کہ پہلے اس کا سوال سن لیا جائے۔ تو اپنی مجلس کو تلف کر کے اس کا سوال سننے کے لیے آگے بلایا، اسے پوچھا، اس نے کہا کہ 3 روز سے میرا بچہ، اس لیے میں دیوانہ وار ڈھونڈ رہا ہوں مدینے کی گلیوں میں اسے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اس کا بچہ دیکھا ہے؟ تو صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ میں نے ان کا بچہ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، لیکن وہاں پر جا کر اپنے بچے کو شدت محبت سے گلے مت لگانا، کیونکہ اس جگہ پر اب آپ بیٹھے ہوئے اپنی محفل میں، اس جگہ پر کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ جب تم اپنی شدت محبت سے، اپنی باپ کی محبت سے جو تمہارے اندر موجود ہے، اور 3 روز سے اپنے بیٹے سے ملے نہیں ہو، تو کس قدر محبت بڑھ چکی ہے۔ کیا بات ہے۔ اس محبت سے پکارو گے تو ان یتیموں کے دلوں میں ایک رنجش، ایک رنج کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو تم اپنے بیٹے کو اس کے نام سے پکارنا، اور اس کو جو ہے وہ لے لینا، بعد میں جا کر اسے محبت کا اظہار کرنا۔ ناظرین اکرام، اس سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مختصر سا وقفہ، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ قبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع، بہت زیادہ معلوماتی موضوع، اور ہم سب کو تو بہت کچھ اللہ کے کرم سے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی جو یہ کلام قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم مطلب کوئی بھی دینی کتابیں پڑھتے ہیں، بزرگوں کے قصے پڑھتے ہیں، یا ہمارے علماء نے جو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھتے ہیں، تو سب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے بھرپور نظر آتی ہے۔ بیسکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا ہیں، ہم کس طریقے سے سنتے ہیں، ہم کس طریقے سے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور کس طرح عمل کر کے مزید اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اس تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا، ایک مقام ہے، وسیلہ طلب کرا جاتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسا مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کو ملے گا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شاید میں ہی ہوں گا۔ تو جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی، قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا ہے نا کہ میرا نام سن کے جس نے درود نہ پڑھا وہ ہلاک ہوا، اچھا اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نام مبارک کے ساتھ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہم بڑا درود تو پڑھتے ہی ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن نام مبارک کے ساتھ پورا درود شریف یہ ضرور پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم جتنی بار درود شریف پڑھتے نا، اور جب ہماری شفاعت کا وقت ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ہمارے اعمال نامے پیش کیے جا رہے ہوں گے، اور اگر کسی کا اعمال نامہ کم ہوا، وزن میں ہلکا ہوا، جنت میں جانے میں مشکل ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ایک رکا نکال کے رکھ دیں گے کہ میرے امتی یہ وہ درود شریف ہے جو مجھ پہ تو پڑھا کرتا تھا، کیونکہ ایک بار درود پڑھنے کا ثواب اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہیں، اور 100 بار پڑھنے کا ثواب 1000 رحمتیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں بڑھتی جاتی ہیں درود پڑھنے والے پہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میزان میں وہ ایک چھوٹا سا رکا رکھ دیں گے، تو جتنا بھی وزن میں کمی تھی وہ وزن پورا ہو جائے گا، اور امتی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری بات ہے کہ ہر کام میں بندے کی اور امتی کی خود کی بھلائی موجود ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید اخلاق حسنہ کے متعلق ہم اپنی پروفیسر صاحبہ سے جانتے ہیں۔ جی آپ مزید ہمیں کیا بتائیں گی؟ بالکل،
جس طرح میں نے پرندوں کا تذکرہ کیا، جس طرح میں نے لکڑی کے بارے میں بتایا، درخت کے بارے میں، بالکل اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے مابین بھی، بیٹی کی، آپ کے ہاں آپ نے شادیاں بھی کی ماشاءاللہ، آپ کے ہاں اولاد بھی تھی، بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں. وہ الگ بات ہے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو ہے وہ نہیں رہ پائے، لیکن بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ داماد بھی تھے، اور داماد بھی ایسے کہ جن کو ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو اپنی صاحبزادیاں دینے کو جو ہے وہ رضامند ہیں، تو ذوالنورین کہلائے. یعنی کہ ایسے صحابہ کرام موجود ہیں کہ جو خواہش مند ہیں آپ کے گھرانے کا رشتہ دینے کے لیے، آپ کے گھرانے میں اور آپ کے یہاں آپ کی دامادی، آپ کی فرزندی میں آنے کے لیے. اور لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بہتر، اس نے آسمان پر جوڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی یقیناً بہتر سمجھتا ہے انسان کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتہ داریوں کو بہت بخوبی سے نبھایا، اور عالم انسانیت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کر کے گئے کہ اگر جو بھی اس کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو ہے وہ بسا لے گا، تو میں نہیں سمجھتی کہ لڑائی جھگڑے، پریشانیاں اور رنج و غم، دیکھیں یہ تو سب زندگی کے ساتھ خوشی اور غم لگا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو لے کے چلیں، یعنی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تو کہیں بھی ہمارے گھروں میں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی جو چیزیں آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف گھرانوں میں، کہ ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں، یا میاں بیوی میں آپس میں تعلقات میں تنازعات پیش ہو رہے ہیں، یا بچے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا والدین جو ہیں وہ بچوں سے ناخوش ہیں. یہ سب باتیں بھی جو ہے اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو ہمیں نظر نہیں آئیں گی. بہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے تھے اور آپ کی سگی کوئی بہن نہیں تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رضائی بہنیں آپ کے ہاں آپ کے ساتھ موجود تھیں، اور ایک ایسی بہن بی بی شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کو گود میں اٹھا کے باہر لے جایا کرتی تھیں. اور اس وقت بچیوں، جس طرح جیسے بچیاں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کھیلتی ہیں اور چھوٹے بھائی بہنوں کو فخر کے ساتھ باہر لے جاتی ہیں کہ میرا بھائی زیادہ خوبصورت ہے یا میری بہن زیادہ خوبصورت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر باہر جایا کرتی تھیں. یعنی کہ وہ اتنی بڑی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر باہر چلی جایا کرتی تھیں، اور وہاں پر اور ان کی ہمجولیاں جو تھیں وہ ساتھ میں ساری آ جایا کرتی تھیں، اور وہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتی تھیں کہ تمہارا بھائی. جب وہ اپنے بھائی کو لاتی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری لڑکیاں جو تھیں وہ اس بات پر ایگری کرتی تھی کہ ہاں تمہارا بھائی بے انتہا خوبصورت، صحیح، جو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو چاند بھی جن کو دیکھ کر جو ہے وہ شرما جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوہ کے بعد مال غنیمت میں کچھ قیدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس میں شیمہ بھی موجود تھی. صحیح. تو حضرت شیمہ جو تھیں، اچھا یہ علم ان لوگوں کو نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے وہ ایک پرانی بات ہو چکی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب 40 برس سے زیادہ کے تھے. تو جب یہ مال غنیمت میں آئے تو ان لوگوں نے جو قید میں آئے تھے، ان کے سرداروں نے یہ بات سوچی کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جو ہے وہ قیدیوں کو چھڑوا لیا جائے یا ریلیف لے لیا جائے کسی طریقے سے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کرتے تھے، لیکن صرف قید تھے، اس وجہ سے وہاں سے چھڑوانا چاہ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیمہ کو جب یہ خبر ملی، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ کہنے لگی مجھے لے چلو. تو وہ کہتے ہیں کہ ارے آپ جا کر کیا کریں گی، وہ تو بڑے بڑے سرداروں کی بات اس وقت نہیں مانیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا گرما گرمی کا ہے. اچھا پروفیسر صاحبہ، آپ کی بات کو جاری رکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا ہمارے درمیان بریک ہے. ناظرین اکرام، ایک چھوٹا سا مختصر سا وقفہ، ملتے ہیں بریک کے بعد. قبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہماری آج کی گفتگو جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ. ناظرین اکرام، ہم اپنی پروفیسر صاحبہ سے مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک پہلے خوبصورت سی نعت سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گی. صدف حسین ہمارے ساتھ ہیں. جی صدف. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مراد
سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے تو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تناتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی ناظرین اکرام بہت خوبصورت کلام پیش کیا گیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جو نا حضور. ناظرین اکرام اب آپ کے اور ہمارے درمیان کچھ دیر میں ایک وقفہ آئے گا جو کہ اذان فجر کا ہوگا. آپ لوگ اپنے سحری کے تمام معاملات کو نمٹا لیجئے. اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد. رمضان ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین اکرام, ہم نے اپنا اگلا روزہ اختیار کر لیا ہے اور آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کی ہے اور مزید ابھی کریں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ. ناظرین اکرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عمل
اخلاق حسنہ سے بھرپور تھے، یعنی کہ کسی کی حاجت روائی کرنا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید بھوکے رہ کے دوسرے کو کھانا کھلا دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ مطلب نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت فرمائی، تو آپ چاہتے تو بہت شانہ زندگی گزار سکتے تھے، اور اللہ چاہتا یقینی طور پر چیز. لیکن ناظرین اکرام، کیونکہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں جو آیا ہے رہے گا، مال کرے گا اور چلا جائے گا. ہر کسی کے لیے یہ حکم ہے، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا اجر و ثواب، اس کا جتنے گناہ بڑھا کے دینا ہے سارا اپنے پاس رکھا ہے. آخر اس نے جنت سجائی ہے، اور جنت کے جیسے کہتے ہیں نا مالک اور سردار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اخلاق حسنہ سے بھرپور اخلاق عطا فرمائے. اتنے خوبصورت اخلاق ہے، ہر عمل سے اخلاق کا اظہار ہے. کسی کی تکلیف میں کام آ رہے ہیں تو اخلاق ہے، کسی سے خوبصورتی سے بات چیت فرما رہے ہیں تو اخلاق ہے، کچھ فرمانا ہے، کسی کی دل جوئی کرنی ہے، سب اخلاقات میں شامل ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ہم اپنی پروفیسر صاحبہ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے اس خزانہ علم میں سے ہمیں اس بارے میں اور کیا بتانا چاہیں گی؟ ہم تو انسان ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ بشیر بھی یہی ہیں، نذیر بھی یہی ہیں، نور بھی یہی ہیں، اور بشر بھی یہی ہیں. کئی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ کر پکارا، اور کئی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر کہہ کر پکارا. یعنی کہ یہاں ایک جو تنازعات ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ سب ختم کرتے ہوئے قرآن پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف اور صرف یہ نظر آتا ہے کہ نور بھی وہی ہیں، بشر بھی وہی ہیں. اگر ہم بشر کے طور پر ان کو لیتے ہیں تو اپنی زندگیوں پر اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور نور کے طور پر لیتے ہیں تو اگر وہ نور ہوتے نا تو میرے رب سے جا کر ملاقات کا شرط کیسے ہو؟ کیونکہ نور ہی تو نور سے جا کر مل سکتا ہے. تاریکی اور نور تو ایک متضاد ہے، ایک ضد ہے ایک دوسرے کی. تو تاریکی اور نور تو کبھی رات اور دن آپس میں نہیں مل سکتے. اور جہاں پر جس وقت جس مقام پر رات اور دن مل رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے یہ ہر انسان نے فیل کیا ہوگا، ہر انسان کے دل پر یہ بات گزرتی ہوگی. جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت دل بڑا گھبراتا ہے، ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے. ایسا اس لیے کہ دن اور رات جو ہیں وہ آپس میں جو مل رہے ہوتے ہیں. ایک متضاد چیز جب آپس میں ملتی ہے تو اس وقت انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے، فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ صبح اور شام مل رہے ہیں، دن اور رات مل رہے ہیں. تو اس لیے اثرات پڑتے ہیں ہماری، ہم فیل کرتے ہیں اس بات کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ساتھ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کوئی بات بتانی چاہیے، کوئی بات کہلوانی چاہیے، تو کوئی بات سمجھانی چاہیے، تو سنت کی پیروی پر عمل کرنے کے لیے کہہ دیا. اور جب اپنے آپ سے ملاقات کرنے کا شرط، کیونکہ ملاقات تو تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے بے انتہا قابل فخر ہیں، بے انتہا عقیدت اور محبت کے حامل ہیں، بے انتہا عزت و احترام کے حامل ہیں. لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے ہیں تو کوہ طور جل کر خاک ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حالت غفلت میں آ جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب میرا رب اپنے مہمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا اور پر کراس کرنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام تو آپ سے الگ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کراس کرتے ہیں، خود اس راستے پر چلتے ہیں، جیسے کہ ساری زندگی اس راستے پر چلتے چلے آئے. دیکھیں ہم اپنی گلی محلوں میں جاتے ہیں، ہم کو وہاں کا ایڈریس آنکھیں بند کر کے معلوم ہے. جس جگہ ہمارا گھر ہے، جس جگہ ہمارے رشتہ داروں کا گھر ہے عموماً، تو وہ ہم آرام سے چلے جاتے ہیں، یا مرد حضرات مسجد کی جانب جاتے ہیں یا آفس سے، ایک آسانی سے اس راستے پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن جس راستے پہ کبھی گزر ہی نہ ہوا ہو تو وہاں پر ہم کو گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جہاں پر گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر میرے آقا علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر خود تشریف لے جا رہے ہیں. تو نور ہی ہے، تو نور جو مل رہا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور صدف حسین سے ہم کہتے ہیں جناب ایک اور نذرانہ پیش کیا جائے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. جی صدف. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، میری چولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. پڑی ہے کیا
مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا تا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، یہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، بڑی محبت سے، بڑی خوبصورتی سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ ناظرین اکرام، جہاں سے اپنی پروفیسر صاحبہ کی گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کر دیں گے، وہ اور زیادہ ہمیں معلومات میں اضافے کا باعث بنے، تاکہ ہم کیا سن رہے تھے وہیں سے جاری کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بات ہو رہی تھی، اخلاق حسنہ یقیناً تمام جتنے بھی بشر دنیا میں آئے ہیں ان سب سے بہترین اخلاق میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی آیات میں کئی جگہ کئی بار فرماتا ہے کہ ہم نے جیسا تم کو نبی عطا فرمایا کہ تم ایسا کوئی ایک شخص بھی ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بے شک جب قرآن مجید اتارا اس وقت تمام جگہ پر دیکھیے قرآن مجید میں کئی انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پہ تذکرہ آتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ ہے کوئی ان جیسا، یعنی کہ ثانی کوئی نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی ان جیسا نہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات میں جس خوبصورتی سے تمام لوگوں کو اپنے طریقے اور اطوار سمجھائے، ایون کہ بزنس میں، تجارت میں، سبحان اللہ، اس کے علاوہ تجارت کے علاوہ قرض خواہوں کے جو قرض دینے سے قاصر تھے ان کے گھروں پر کس طریقے سے لوگوں کو قرض ادا کروایا گیا، جو امیر آپ کے یہاں صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ قرض ادا کیا ان لوگوں کا تاکہ وہ اس تمام پریشانیوں سے نجات پا جائیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ ناظرین کرام، آج کا روزہ ہم اختیار کر چکے ہیں
اب اس ہمارے پروگرام کا ٹائم اب اپنے اختتام کی طرف ہے. بہت خوبصورت موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کی ہے اور جو کہ بہت سارے موضوعات پہ کرتے آ رہے ہیں. ناظرین کرام، آج جو ہم نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ اور ہمارے پروفیسر صاحبہ نے بڑا خوبصورت بیان کیا، تو اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پروفیسر صاحبہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، اور ساتھ میں صدف حسین آپ کا بہت شکریہ، بڑی پیاری آپ نے نعتیں ہمیں سنائی. ناظرین کرام، اگلے روزے میں اگلے مہمانوں کے ساتھ اور اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.